حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کو باقی کلاموں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات پر حاصل ہے. یعنی قرآن چونکہ علم اللہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی فرمائی ہے قرآن میں بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. اپنے بندوں کے لیے اللہ فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نور کی تجلی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے. جناب امیر نے ارشاد فرمایا ہے، میں یہ دو احادیث آپ کے سامنے ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جو تم سے کبھی خیانت نہیں کرے گا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی مشورہ لیتے ہیں تو یو آر ناٹ 100% شیور کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ واقعاً بینی و بین اللہ امانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا ان کا اپنا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی اور انٹرسٹ ہے. کاروباری معاملات میں تو بہت ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات فیملی میٹرز میں بھی ہوتا ہے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی خیانت نہیں ہے، اور وہ بات کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور وہ ہدایت دینے والا ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی گمراہی مکس نہیں ہے. ہاں کبھی ہوتا ہے کہ ایک بات صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور مکس بھی ہے، ہدایت و گمراہی، حق و باطل مکس ہے. مولانا کا ایسا نہیں ہے. قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی بھی خیانت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنے کوئی خاص نہ لگ رہے ہوں، لیکن آپ دل رکھنے کے لیے کہیں گے کہ جناب ماشاءاللہ کیا ہی کہنے آپ کے. قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو وہ دل رکھنے کے لیے معاملات کو نہیں بولتا. قرآن اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اس کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن بھی تکلفات میں پڑ جائے تو پھر حق و باطل روشن کیسے ہوگا. اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے لیے ہم کثیر تعداد میں روایات کو دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ اپنے فضل کا اظہار فرماتے تھے. یعنی مولا علیہ السلام خود یہ فرماتے تھے کہ انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، یا ید اللہ الباسطہ عین اللہ الناظرہ. معمولاً یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ انسان اپنی ہی خوبیاں خود دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، آداب کے خلاف ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کثرت سے ملے گا کہ اپنے علم کا اظہار فرمائیں گے، اپنی فضیلت کا اظہار فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں متعین کیا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں امامت کے معاملات میں تکلف نہیں ہے. امام علیہ السلام سے کوئی جا کے کہے گا کہ آپ مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، تو امام سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، میں کہاں اس قابل تھا، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے. اس لیے کہ اگر امام علیہ السلام اس طرح سے پلٹ کر جواب دینے لگیں تو پھر ہدایت میں کلیئرٹی نہیں رہے گی. بات واضح؟ اب اس آیت کو سنیے گا کہ جو سنامہ کلام میں نے پڑھی ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کا آپ سے 20 سال کی رفاقت اس کا تعلق ہے، اور 20 سال تک آپ نے اس کی ہر بات مانی ہے، ہر کام اس کا کیا ہے، اور 20 سال بعد ایک ضرورت آپ کو ایسی پڑ جاتی ہے کہ آپ سے کہتے ہیں یار میرا یہ ایک کام کر دو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یار میں نے 20 سال اس کی بات مانی ہے تو کم سے کم ایک بار تو یہ میری منہ کی بات رکھے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی بات مانی ہے. ذرا غور کیجیے گا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، آپ کل کی گفتگو سے مربوط ہو رہی ہے میری بات. 950 سال تک لوگوں کے تانے سنے، تشنی سنی ہے، تن سنے، اے نوح یہ کہاں تم صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کون سا طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو ان پر بڑا طنز کیا جاتا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتے رہے. اس میں بھی بڑی نصیحتیں ہیں. چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا میں حضرت حجت علیہ السلام کے حوالے سے ان کی خدمت میں ایک جملہ کہہ دوں. مولا امام زمان علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد. جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ کشتی بناؤ، جب کشتی بن چکی تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ اب طوفان آئے گا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوئی کہ اے نوح ابھی طوفان آنے میں 100 سال باقی ہے، انتظار کیجئے. کشتی بن چکی ہے، ریڈی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 240 لوگ تھے فقط.
صدیوں کی سینچریز کی تبلیغ کے بعد 240 فقط بس. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 100 سال صبر کرو. اس میں سے 1/3 نے کہا کہ یہ کیا آپ ہم کو, اگر میں بات عام زبان میں کہوں تو آپ ہم کو بیوقوف بناتے رہے 100 سال تک, کبھی عذاب آنے والا ہے. اب جب کشتی بن چکی تو آپ کہہ رہے 100 سال اور ویٹ کرو, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو 1/3 چھوڑ کے چلے گئے. 100 سال گزر گئے, پھر اللہ کی وحی, اے نوح ان سے کہیے جو باقی رہ گئے ابھی 100 سال اور انتظار کریں. ابھی بھی یہ سارے خالص نہیں ہوئے. آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے ہماری. امام مہدی علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی. اسی لیے یہاں پر ہماری دعا ہے شب جمعہ آپ سب کے لیے, اور جہاں جہاں تک مومنین ہیں ہم سب انشاءاللہ پروردگار ہماری نگاہوں کو ان کی زیارت کے لائق بنا دے, ہمارے ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا دے, ہمارے قلب کو ان کی محبت کے لائق بنا دے, اور ہمارے وجود کو ان کی نصرت کے لائق بنا دے انشاءاللہ.